من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ نہج البلاغہ سے سیاست امام علی علیہ السلام کا موضوع آپ کی خدمت میں بیان کیا جا رہا تھا۔ ہم نے گزشتہ دروس میں ان حکمرانوں کے بارے میں سلسلہ گفتگو شروع کیا کہ جن کی مدح و ستائش امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمائی ہے۔ ان میں سے ایک جناب مالک اشتر رضی اللہ عنہ ہیں کہ ہم نے گزشتہ درس میں ان کے اعلیٰ اور بلند اوصاف کو مطالعہ کیا کہ جو امیر المومنین علیہ السلام نے ان کے بارے میں ارشاد فرمائے ہیں۔ متعدد تاریخی کتب میں بھی وہ اوصاف وارد ہوئے ہیں اور اسی طرح سے نہج البلاغہ میں بھی اس کے ہم نے آثار مطالعہ کیے۔ آج ہم اگلے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں جناب مالک اشتر کی شخصیت کے حوالے سے، اور وہ پہلو جناب مالک اشتر کا بقیہ اصحاب کے دور میں کردار، بالخصوص امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں ان کا جو کردار رہا ہے۔ جناب مالک اشتر کی ولادت کا کوئی باضابطہ طور پہ معلوم نہیں ہو سکا، کیونکہ کتب تاریخ میں اس بارے میں کچھ خاص وارد نہیں ہوا، لیکن ایک تخمینہ لگایا جاتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ہجرت فرمائی تو تب جناب مالک اشتر ایک بڑی عمر کے جوان تھے، یعنی تقریباً 14-15 سال یا اس طرح سے کچھ عمر ان کی بنتی ہے۔ اور اس بارے میں اختلاف ہے کہ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا گیا یا حاصل نہیں ہوا۔ اہل سنت کتب میں انہیں تابعی لکھا گیا ہے، اور اسی طریقے سے شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو تابعی لکھا ہے، یعنی ان کا بالفاظ دیگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہونا ہمارے پاس کوئی مستند ادلہ سے ثابت نہیں ہوتا، مگر یہ کہ ان کی جو عمر کا تقاضا ہے اور یمن سے ان کا تعلق ہے اور یمنی قبائل کا مختلف عرب علاقوں میں جو انتقال ہے، اس سے ایک گمان ہوتا ہے یا احتمال پیدا ہوتا ہے کہ جناب مالک اشتر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ امیر المومنین علیہ السلام سے ان کا جو ربط اور تعلق ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت کے بعد کتب تاریخ اور کتب احادیث میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اس سے پہلے کوئی خاص واقعات نہیں ہیں کہ جس میں ان کا تعلق امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ آشکار ہو۔ بہرحال ہم جناب مالک اشتر کی شخصیت کو چند حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ خلیفہ دوم کے دور میں یا اول و خلیفہ دوم کے دور میں ان کا کردار، خلیفہ سوم کے دور میں اور امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں، کیونکہ امام علی علیہ السلام کا تقریباً 5 سالہ دور حکومت جنگوں سے اور مختلف طرح کی غارات اور فتنوں سے پر ہے، اس لیے جناب مالک اشتر کی شخصیت جنگوں میں ہی سب سے نمایاں نظر آئی۔ اس لیے تاریخ میں شیعہ سنی دونوں کتب تاریخ میں یا معتبر ذرائع سے جو معلومات وارد ہوئی ہیں اس کے مطابق امام علی علیہ السلام کے دور میں ان کی شخصیت کا سارا بیان جنگوں کے ذیل میں ہے، اگرچہ وہ الجزیرہ جیسے ایک اہم علاقے کی حاکم تھے، لیکن حاکم ہونے کے ناطے سے کچھ تاریخ میں وارد نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے امیر المومنین علیہ السلام کے انتہائی قریبی اور صاحب اسرار اصحاب میں سے تھے، لیکن اس کے بارے میں بھی کوئی خاص تفصیلات وارد نہیں ہوئیں، لیکن جنگوں کے حالات تفصیل سے شیعہ سنی کتب میں وارد ہوئے ہیں۔ ہم آغاز خلیفہ اول و دوم کے دور سے کرتے ہیں۔ جناب مالک اشتر کو خلیفہ اول و دوم کے دور میں
فقط ایک واقعہ ملتا ہے۔ خلیفہ اول کے دور میں ان کا کوئی خاص واقعہ موجود نہیں ہے تاریخ کے دامن میں۔ خلیفہ دوم کے دور میں جب روم کے اوپر حملہ ہوا، جسے جنگ یرموک سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو جنگ یرموک میں انہوں نے حصہ لیا۔ اہل سنت کتب تاریخ میں بالخصوص یہ وارد ہوا ہے، اور اگر کسی مکتب اہل بیت علیہ السلام کے مورخ یا عالم نے لکھا ہے تو وہ اہل سنت ہی سے نقل کر کے لکھا ہے۔ البتہ اہل سنت کی کتب میں یہ جو درج ہے، اس کے صحیح ہونے کا احتمال زیادہ ہے، اگرچہ مکتب اہل بیت علیہ السلام میں ان چیزوں کا بیان وارد نہیں ہوا، لیکن احتمال قوی یہی ہے کہ انہوں نے جنگ یرموک میں شرکت کی، اور اس حوالے سے ہمارے پاس تاریخی شواہد کثیر ہیں۔ اس لیے جنگ یرموک میں ان کی شرکت ایک یقین کا ہمیں فائدہ دیتی ہے۔ جناب مالک اشتر کا نام مالک بن حارث تھا۔ جنگ یرموک میں ان کا رومی سے ٹکراؤ ہوا اور رومی نے انہیں للکارا، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت وہ ایک اوج جوانی کی عمر میں تھے، اور اس رومی کو، چونکہ وہ رومیوں کا سردار تھا اور بہت بڑی رومیوں کی فوج تھی، تو جناب مالک اشتر نے اس رومی کو شکست دے دی اور قتل کر دیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہوا، اور یہی وہ وجہ بنی ہے کہ جناب مالک اشتر کی شجاعت اور بہادری مسلمانوں میں عام ہو گئی، کیونکہ اسی واقعے کی وجہ سے جنگ یرموک میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ البتہ جنگ قادسیہ میں جو ایران کے خلاف خلیفہ دوم کے دور میں لڑی گئی، اس میں جناب مالک اشتر نے شرکت نہیں کی۔ انہیں اشتر کہنے کی وجہ بھی جنگ یرموک میں پیش آنے والا واقعہ ہے، کیونکہ شین تیرے کا ایک معنی آنکھ کا زخمی ہو جانے کے بعد نیچے لٹک جانا ہے، تو جناب مالک اشتر کو مختلف زخم لگے جنگ یرموک میں، جس کی وجہ سے ان کی آنکھ کا جو پپوٹا ہے، یا آپ کہہ لیں کہ اوپر کا حصہ ہے، وہ زخمی ہو کے بالکل نیچے لٹک گیا، تو اس مناسبت سے اسی وقت ان کو اشتر کہا جانے لگا، کیونکہ شطرہ سے ہے، شطرہ سے اشتر، یعنی وہ کہ جس کی آنکھ کٹ کے تھوڑا سا اس کے اوپر سے کٹ کے نیچے ڈھل گئی ہو، اور ان کی ایک آنکھ اسی جنگ یرموک میں ضائع ہو گئی۔ لہٰذا جنگ یرموک میں متعدد افراد کی آنکھیں ضائع ہوئیں، کیونکہ اس دور میں جنگیں تلوار، نیزے اور انہی چیزوں سے لڑی جاتی تھیں، تو چہروں کے اوپر یہ عموماً وار کیا جاتا تھا۔ لہٰذا جناب مالک اشتر کو اشتر کہنے کی بنیادی وجہ اسی جنگ یرموک میں لگنے والا آنکھ کے اوپر زخم ہے، جس کی وجہ سے ان کی آنکھ نیچے کی طرف ڈھل گئی، اور اس مناسبت سے ان کا لقب اشتر پڑ گیا۔ اس کے علاوہ کوئی خاص واقعہ خلیفہ دوم کے دور میں کتب میں وارد نہیں ہوا۔ خلیفہ سوم کے دور میں متعدد واقعات وارد ہوئے ہیں۔ البتہ اس جگہ پہ ہم پہلے یہ دیکھ لیں کہ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی احادیث جناب مالک اشتر سے نقل ہوئی ہیں یا نہیں، کیونکہ ہم نے جو ذکر کیا کہ ممکن ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رہے ہوں، تو اس کی بنیادی وجہ اہل سنت کتب میں بعض آنے والی احادیث ہیں۔ بعض احادیث میں آپ کے سامنے تیزی سے پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ وہ صحیح سند اہل سنت میں احادیث شمار کی جاتی ہیں، اور جو اہل سنت کے مختلف محققین ہیں انہوں نے اس حدیث کو صحیح سند شمار کیا ہے۔ ایک روایت مسند احمد بن حنبل میں نقل ہوئی ہے، اور اس روایت کو بقیہ کتب میں بھی جو اہل سنت محدثین نقل کیا ہے، اس کو صحیح درجے کی حدیث قرار دیا ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ حدیث کو بیان کرنے والے عبد الرحمن بن یزید ہیں۔ یہ مسند احمد بن حنبل میں جو طبع الرسالہ ہے اس کے مطابق حدیث جلد نمبر 28 اور صفحہ نمبر 24 بنتا ہے، اور حدیث کا جو نمبر ہے وہ 16,821 ہے، یعنی 16,821 نمبر یہ حدیث، کہ اس کے حاشیے میں جو محشین ہیں جیسے شعیب ارناؤوط، عادل مرشد، انہوں نے اس حدیث کو صحیح درجے کی حدیث قرار دیا ہے۔
اس حدیث میں عبد الرحمن بن یزید خود اشتر سے نقل کرتے ہیں کہ مالک اشتر کہتے ہیں کان بین عمار و بین خالد بن ولید کلام، یعنی یہ روایت صحیح سند بھی ہے اور جناب مالک اشتر ہی نقل کر رہے ہیں، تو ایک گمان اس میں یہ دیا جاتا ہے کہ مالک اشتر جو ہیں انہوں نے اس واقعے کو خود درک کیا ہو، اگرچہ اس کے ذیل میں بعض علماء نے اہل سنت نے لکھا ہے کہ اگر مالک اشتر صحابی نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ مالک اشتر کو حتماً یہ واقعہ کسی صحابی سے سننا چاہیے، اور وہ صحابی خود ممکن ہے عمار یاسر ہی ہوں، کیونکہ جناب مالک اشتر کی گہری دوستی جناب عمار یاسر سے تھی۔ اشتر نقل کرتے ہیں کہ کان بین عمار و بین خالد بن ولید کلام، دونوں کے درمیان کوئی آپس میں جھگڑا ہوا، زبانی کلامی جھگڑا، خالد بن ولید اور جناب عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے درمیان۔ فشکاہ عمار الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، جناب عمار جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کے چلے گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا انہ من یعادی عمارا یعادہ اللہ عز وجل، جو عمار سے دشمنی کرتا ہے اللہ عز وجل اس شخص سے دشمنی کرتا ہے، ومن یبغضہ یبغضہ اللہ عز وجل ومن یبغضہ، اور جو عمار سے نفرت اور بغض رکھتا ہے اللہ عز وجل اس سے نفرت اور بغض رکھتا ہے، ومن یسبہ یسبہ اللہ عز وجل، اور جو عمار کے اوپر طعن و تشنیع کرتا ہے اللہ عز وجل اس کے اوپر طعن و تشنیع کرتا ہے۔ یہ وہ روایت ہے، اور مسلسل اہل سنت کتب میں یہ روایت مختلف طرق سے یہ وارد ہوئی ہے، اور اس میں جو اہم پہلو ہے وہ پہلو یہی ہے کہ جناب عمار کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر شدید حمایت کرتے تھے۔ ایک تو ہم وہ روایت پڑھ چکے ہیں فئہ باغیہ قتل کرے گا اور وہ باغی گروہ جہنم کی دعوت دے رہا ہوگا، تو عمار خود ایک معیار حق تھے اور بہت عظیم شخصیت تھے، خصوصاً امیر المومنین علیہ السلام کے قریبی ترین باوفا ترین ساتھیوں اور اصحاب اور دوستوں میں سے جناب عمار کا نام آتا ہے۔ ایک اور حدیث کہ جس کو اہل سنت نے نقل کیا ہے اور اسے حسن درجے کی یا معتبر احادیث میں شمار کیا ہے، اس میں بھی مالک اشتر موجود ہیں، اور یہ روایت بھی مسند احمد بن حنبل اسی طبع الرسالہ کی جلد نمبر 35 صفحہ نمبر 300 ہے، اور حدیث نمبر ہے 21373 21373۔ اس میں ابراہیم بن اشتر جو کہ جناب مالک اشتر کے بیٹے ہیں، وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، اور مالک بن اشتر کہتے ہیں کہ مجھ سے ام ذر نے یہ کہا۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی وفات سے تعلق رکھتی ہے، یہ روایت ان کی وفات سے تعلق رکھتی ہے، اور اس روایت سے یہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے، چونکہ یہ صحیح سند روایت ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جناب مالک اشتر کے بارے میں حقیقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بشارت دی تھی، اور اس بشارت کا تذکرہ اور ان کو مومنین کی جماعت میں سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مومنین کی جماعت میں سے قرار دیا تھا، اور یہ اہل سنت کے ہاں صحیح سند روایت ہے، جیسے یہ میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی۔ البتہ میں آپ کے سامنے جو روایت پڑھ رہا ہوں وہ زیادہ قدر تفصیل سے جو روایت ہے وہ 21467 نمبر پہ ہے، یعنی 21467 نمبر پہ۔ اس میں بیان کرتے ہیں ابراہیم بن اشتر کہ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ حضرہ الموت، موت جب ان کے اوپر حاضر ہوئی، وہو بالربضہ، تو وہ ربضہ میں تھے۔ ربضہ ایک علاقہ ہے، اور اس علاقے میں اس دور میں جلا وطن کیا جاتا تھا، تو خلیفہ سوم نے جناب ابو ذر کو وہاں پہ سزا کے طور پہ جلا وطن کیا۔ فبکت امرأتہ، تو اس وقت ان کی جو زوجہ تھی وہ گریہ کر رہی تھی۔ فقال ما یبکیک، تو انہوں نے کہا کہ تمہیں کس چیز نے رلا دیا؟
تو قالت، ان کی زوجہ نے کہا، اب کی انہ لا ید لی بنفسک، کہ آپ کے لیے میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، یعنی میں کچھ نہیں کر سکتی. ولیس عندی ثوب یسعک کفنا، یہاں تک کہ یعنی میرے ہاتھ میں آپ کی نہ خدمت اور نہ آپ کے کفن دفن کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اکیلے تو میں ان امور کو انجام نہیں دے سکتی، حتیٰ کہ آپ کے لیے میرے پاس کوئی ایسا کپڑا نہیں ہے کہ جو کفن کے طور پہ ہو اور میں کفن دے سکوں. تو جناب ابو ذر نے کہا کہ لا تبکی، کہ تم نہ گریا کرو، فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ذات یوم وأنا عنده فی نفر یقول، کہ میں ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھا اور ان کے پاس ایک فرد موجود تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اس وقت سنا، آپ فرماتے تھے لا یموتن رجل منکم بفلات من الارض، کہ تم لوگوں میں سے ایک شخص اس کی وفات ہوگی مثلا ایک بنجر علاقے میں، یشہدہ عصابۃ من المؤمنین، مومنین کی ایک جماعت اس کو پائے گی، شاہد ہوگی یا اسے پائے گی، مومنین کی ایک جماعت جس کی وفات ہوگی اس کو پائے گی. قال فکل من کان معی فی ذلک المجلس مات فی جماعت وفرقۃ، اس مجلس میں جو بھی میرے پاس اس محفل میں جو بھی تھا وہ تو سب وفات پا چکے ہیں، میں اکیلا ہی اب زندہ ہوں. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس افراد بیٹھے ہوئے تھے اور میں بھی ان میں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اس کی وفات ہوگی اسی بنجر بیابان علاقے میں، اور اس کو اس وقت مومنین کی ایک جماعت جو ہے وہ آئے گی اور اسے پا لے گی. تو جو اس محفل میں سارے کے سارے تھے، یعنی انہوں نے رسول اللہ نے فرمایا کہ رجل منکم، یعنی تم جو جماعت ہے، تم جماعت میں سے ایک شخص اس طرح سے بیابان میں اس کو موت آئے گی. تو ابو ذر کہتے ہیں کہ اس محفل میں جتنے افراد تھے میں سب کو جانتا ہوں، ان میں سے آج تو کوئی بھی زندہ نہیں ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے وہی میں شخص ہوں. اس لیے انہوں نے اپنی زوجہ کو تسلی دی کہ آپ گھبرائیں نہ، مومنین کی ایک جماعت آئے گی. بہرحال آگے قصے کو ہم مختصر کرتے ہیں کیونکہ تھوڑا قدر طولانی قصہ ہے. تو اس میں یہ تذکرہ آتا ہے کہ جناب مالک اشتر انہوں نے آ کے اس جماعت کے ساتھ تھے اور ایک جماعت آئی اور اس جماعت میں جناب مالک اشتر بھی تھے، اور انہوں نے آ کے جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو وہاں پر کفن دیا. بعض اور دیگر واقعات بھی ہیں جو اہل سنت میں صحیح سند طرق سے آئے ہیں، اور ان طرق میں البتہ دوبارہ جنگوں کا ہی واقعہ ہے. یہ دو حدیثیں تھیں جو معتبر ہیں، جناب مالک اشتر سے نقل ہوئی ہیں، یا مالک اشتر کی فضیلت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصابۃ من المؤمنین، کہ مومنین کی ایک جماعت. تو مومنین کی اس جماعت میں جناب مالک اشتر یقیناً ان کے اوپر اس روایت کا اطلاق ہوتا ہے. اور احادیث جو اہل سنت کتب میں مستند طریقے سے آئی ہیں، ان میں سے ایک روایت آئی ہے جناب ام المومنین عائشہ سے. ایک واقعہ ہے کہ جب جنگ جمل ختم ہو گئی، اور یہ بھی مسند احمد بن حنبل میں اسی طبع میں آئی ہے اور حدیث صحیح ہے. یہ جو طبع رسالہ ہے اس کی جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 463 ہے. کیونکہ آپ کی خدمت میں صرف احادیث صحیحہ ذکر کی جا رہی ہیں جو مالک اشتر سے تعلق رکھتی ہیں اہل سنت کتب میں، تاکہ ہمارے پاس یہ زمانے کی ترتیب پوری ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس دور کی تو کوئی واقعات ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن یہ احادیث البتہ ضرور ہیں. اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس خلیفہ اول دوم کا دور آتا ہے، وہ آپ سن چکے ہیں، جنگ یرموک کا مختصر سا اشارہ ہی اس میں کافی ہے. بقیہ جنگ یرموک کو بیان کرنا ہمارے کیونکہ دروس کے احاطے سے باہر ہے، اس وجہ سے اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں ذکر نہیں کی جا رہی. البتہ امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں جو انہوں نے خلیفہ دوم کو مشورہ دیا تھا، اس کے ضمن میں کچھ انشاءاللہ تعالی تفصیلات مطالعہ کریں گے. تو تیسرا جو دور بنتا ہے وہ خلیفہ سوم کا دور ہے، لیکن
قبل اس کے کہ خلیفہ سوم کے دور میں ہم قدم رکھیں، یہاں پہ ان چند احادیث جو صحیح سند ہیں ان کو مطالعہ کر لیا جائے۔ کہ اسی طرح سے جلد نمبر 42 اسی مسند احمد بن حنبل اور صفحہ نمبر 463 ہے، اور حدیث نمبر ہے 25700 25700۔ اور اس حدیث کے اختتام پہ محشین نے جیسے شعیب ارنووت انہوں نے لکھا ہے حدیث حسن، حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح درجے کی حدیث ہے۔ آئیں دیکھیں اس حدیث میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ اس میں عمر بن غالب کہتے ہیں جاء عمار ومعه الاشتر، جناب عمار تشریف لائے اور ان کے ہمراہ اشتر بھی تھے۔ یستأذن علی عائشہ، ام المومنین سے طلب اجازت لیا اور کہا جناب عمار نے یا امہ، فقالت لست لک بأم، چونکہ عمار جنگ جمل میں بڑی انہوں نے بہادری کے جوہر دکھائے تھے، تو اب جب اونٹنی کو کی کونچے یعنی پاؤں کاٹ دیے گئے تو وہاں پہ یا سفر آگے طے ہوا، کیونکہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پہ انہیں ٹھہرایا اور پھر فرمایا کہ ان کو حفاظت سے مدینہ میں دوبارہ پہنچا دیا جائے۔ تو اسی اثناء میں انشاءاللہ تعالی یہ جنگ جمل کے ضمن میں واقعہ دوبارہ آئے گا اپنی تفصیل کے ساتھ تاریخی کتب سے۔ تو جناب عمار نے اندر آنے کی اجازت طلب کی، تو اجازت طلب کرنے میں احتراماً محترمہ کلمہ استعمال کیا، اور جناب عمار نے فرمایا یا اماں، یعنی اے والدہ، اے ماں۔ تو جناب عائشہ نے کہا کہ میں تمہاری ماں نہیں ہوں، یعنی وہ ناراض تھیں ان سے اچھی خاصی، کہ لست لک بأم، کہ میں تیری ماں نہیں ہوں۔ قال بلا، تو عمار نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کیوں نہیں، آپ ہماری ماں ہیں، کیونکہ قرآن نے امہات المومنین کہا ہے۔ وَإِن کرہتی، بے شک ناپسندیدہ آپ کو یہ لگے، لیکن یہ والدہ کا ٹائٹل قرآن نے دیا ہے تو وہ تو رہے گا۔ قالت من ھذا معک، تو عمار سے پوچھا ام المومنین عائشہ نے کہ تمہارے ساتھ کون ہے اور؟ قال ھذا الاشتر، ایک اور ناپسندیدہ فرد۔ تو قالت انت الذی اردت قتل ابن اختی، کہ جب مالک اشتر کا نام سنا تو کہا کہ تم وہی ہو کہ جس نے میری بہن کے بیٹے کے قتل کا ارادہ کیا تھا، کیونکہ ان کی بہن اسماء ہیں، اور اسماء کی شادی چونکہ زبیر بن عوام سے ہوئی تو ان سے ایک بیٹا عبداللہ بن زبیر پیدا ہوا، اور زبیریوں کا فتنہ یہاں سے ہی کھڑا ہوا، اور حقیقت میں عبداللہ بن زبیر ہی وہ شخصیت ہیں جو ام المومنین حضرت عائشہ کو میدان جمل میں لے کے آنے والے ہیں۔ اور ام المومنین اپنے اس بھانجے کے ساتھ بڑی عقیدت اور محبت سے پیش آیا کرتی تھیں، لہٰذا مالک اشتر کو ایک نو ڈانٹ ڈپٹ کی کہ تم ہو کہ جس نے میری بہن یعنی میرے بھانجے کو قتل کرنے کے نیت اور ارادہ کیا۔ تو مالک اشتر نے آگے سے کہا قد اردت قتلہ واراد قتلی، میں نے اس کے قتل کا ارادہ کیا اور اس نے مجھے مارنے کا ارادہ کیا تھا۔ قالت اما لو قتلتہ ما افلحت ابدا، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ اگر تم اس کو قتل کر دیتے تو کبھی فلاح نہ پاتے، کیونکہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے لا یحل دم امرئ مسلم، کہ مسلمان مرد کا خون بہانا حلال نہیں ہے الا احدى ثلاثۃ، سوائے تین صورتوں کے۔ رجل قتل، ایک شخص ہے جس نے یعنی قاتل ہے فقتل، تو قاتل کو قتل کیا جائے گا، اور رجل زنا بعدما احسن، یا ایک شادی شدہ ہے اس نے زنا کیا تو اس کو قتل کیا جائے گا، اور رجل ارتد بعد اسلامہ، اسلام لانے کے بعد جو مرتد ہوا۔ تو بہرحال آپ نے ادھر دیکھا کہ یہاں پہ ایک ٹکراؤ، اور یہ والی روایت بھی تکراراً ذکر ہوئی ہے کتب اہل سنت میں کہ جناب مالک اشتر اور جناب عمار وہ ام المومنین کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے اس مقام پہ ناراضگی کا اظہار کیا۔
یہ روایات ہمارے پاس مختصر طور پہ تھیں، بقیہ روایات کی صورت بھی ہمارے پاس موجود ہے اہل سنت کی دیگر کتب میں، لیکن صحیح سند روایات بالخصوص یہی تھیں، اور اس میں سب سے اہم ترین روایت وہ یہی ہے کہ جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی وفات کے موقع کے اوپر موجود ہے، کیونکہ مالک اشتر اس میں تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب مالک اشتر کے لیے یہ گواہی دی، عصابۃ من المؤمنین، مومنین کی جماعت، اس کا عنوان جناب مالک اشتر کے لیے بالخصوص استعمال ہوا۔ ان احادیث سے ایک ایسا تاثر ملتا ہے کہ جناب مالک اشتر نے ممکن ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا ہو یا دیکھا ہو۔ اسی طریقے سے اب تیسرا ہمارے پاس آ جاتا ہے معاملہ، وہ خلیفہ سوم کا دور ہے۔ خلیفہ سوم کا دور چونکہ وہ مختلف طرح کے فسادات اور فتنوں سے بھرا ہوا دور ہے، اور اس دور کے اندر مالک اشتر کا جو کردار ہے وہ اہل سنت کی نظر میں نفی کا یا منفی دکھائی دیتا ہے، اور آج انشاءاللہ تعالی چونکہ جناب سیدہ فاطمہ علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، اس کی مناسبت سے بھی چند ہم چیزیں ملاحظہ کریں گے تاکہ وہ دور ہمارے پاس سامنے آ جائے کہ اس میں آیا مالک اشتر واقعاً قصوروار قرار پاتے ہیں یا قصوروار قرار نہیں پاتے، کیونکہ مالک اشتر دینی امور میں بہت شدید تھے، حتیٰ کہ بعض اہل سنت کی دیگر کتب میں انہی صحیح سند روایات سے وارد ہوئے اور کلمات مختلف ہیں، جیسے بھی آپ نے یہ حدیث سنی کہ مالک اشتر کا جب ام المومنین کو پتہ لگا کہ وہ بھی حاضر ہیں تو انہوں نے کہا کہ میرے بھانجے کو تم قتل کرنا چاہتے تھے، تو وہاں پہ الفاظ ہیں کہ اس نے میرے قتل کا ارادہ کیا، میں نے اس کے قتل کا، لیکن بعض دیگر کتب میں آیا ہے کہ میں حریص تھا کہ میں اسے قتل کر دوں، یعنی اور سخت جواب آگے سے دیا، کیونکہ امام علی علیہ السلام کی حمایت میں بہت شدید تھے۔ جیسے شرح و مشکل الآثار معروف کتاب ہے اہل سنت کی، اور یہ کتاب طحاوی کی ہے، 321 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ اس طحاوی کی اسی طحاوی میں حدیث نمبر 1808 ہے، 1808، اس میں وہ مالک اشتر کا یہ جملہ ذکر ہے، وَحَرَصْتُ عَلَىٰ قَتْلِهِ، کہ میں تو انتہائی حریص اور لالچی تھا کہ کسی طریقے سے پکڑ کے قتل کر دوں۔ تو یہاں سے ہمیں وہ شدت مالک اشتر کی امیر المومنین علیہ السلام کی اطاعت اور امیر المومنین علیہ السلام کی محبت اور وفاداری میں نظر آتی ہے۔ خلیفہ سوم کے دور، اس دور کے اندر جتنے بھی مسائل تھے، اگر ہم موقف اہل بیت علیہ السلام کو جاننے کی کوشش کریں تو اس کی بنیادی وجہ خلیفہ اول و خلیفہ دوم کا دور ہے، اور اس حوالے سے ہمارے پاس صحیح سند روایات بھی ہیں، کیونکہ ہماری کوشش ہے کہ جو حساس مورد ہوتے ہیں ان میں فقط صحیح سند روایات کا اہتمام کیا جائے۔ جیسے بھی ہم نے 3 صحیح سند روایات ملاحظہ کی جن سے جناب مالک اشتر کی حقیقت میں فضیلت اور اہمیت اور جرت اور شجاعت ہمارے سامنے آتی ہے۔ اسی طرح خلیفہ سوم کے دور میں بعض واقعات جو تاریخ طبری اور دیگر جگہوں پہ وارد ہوئے ہیں، ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ مالک اشتر خلیفہ سوم کے دور میں کوفہ کے اندر احتجاج برپا کرنے والوں میں سے تھے، حتیٰ کہ سعید بن عاص کہ جس کو والی بنایا تھا خلیفہ سوم نے، انہوں نے کمیل اور مالک اشتر دونوں کو وہاں سے نکال کے شام کی طرف ملک بدر کر دیا سزا کے طور پہ، کیونکہ یہ احتجاج اور مظاہرے بلند کیا کرتے تھے، جہاں بیٹھتے وہاں پہ حکومت اور ظالم حکمرانوں کے خلاف بولا کرتے تھے، جس سے لوگوں میں ایک اشتعال پیدا ہوتا تھا۔ لہٰذا مالک اشتر کے ان امور میں، جناب مالک اشتر کے انہی طرح کے امور میں ان کو حکومتی طور پہ پھر شدید زد و کوب کیا گیا یا شدید ان کے اوپر پریشر ڈالا گیا، اور انہی واقعات میں ایک واقعہ سب سے پہلا جو اہم اور حساس واقعہ ہے وہ یہی ہے کہ ان کو شام کی طرف ملک بدر کیا گیا، اور اس کی وجہ کیا ہے ملک بدر کرنے کی؟ کیونکہ وہ مصر کوفہ کے اندر خوب لوگوں کے اندر ظالم حکمرانوں کے خلاف ایک غصہ اور غضب بھرتے تھے یا اعتراضات کرتے تھے، جس سے شورش پیدا ہوتی تھی۔
اسی طرح سے مصر میں بعض افراد تھے جیسے کنانہ بن بشر ہے، آپ پہلے پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں۔ کوفہ کے اندر قمیل ہیں، مالک بن حارث اشتر ہیں، اور اس طرح سے چند اور افراد ہیں، 6-7 بندے ہیں جن کو پکڑ کے انہوں نے آپ ایک قسم کا کہہ دیں کہ ملک بدر کر دیا۔ مالک اشتر کا دوسرا اہم پہلو جو خلیفہ سوم کے دور میں نظر آتا ہے وہ مدینہ میں ان کا منتقل ہو جانا ہے، اور مدینہ میں یہ بھی صحیح سنت اہل سنت میں روایت آئی ہے کہ مدینہ میں ان کی خلیفہ سوم کی زوجہ وہ خاموشی سے اونٹوں پہ اور گھوڑوں پہ سوار ہو کے گھر سے باہر نکل کے جانا چاہ رہی تھیں، تو راستے میں اس علاقے میں ناکہ مالک اشتر نے لگایا ہوا تھا، یعنی جو اہل سنت کتب میں وارد ہوا ہے وہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ کیونکہ محاصرہ کر لیا خلیفہ سوم کے گھر کا، جب محاصرہ کر لیا تو اہل سنت کتب میں وارد ہوئے محمد بن ابی بکر اور کنانہ بن بشر اور اس طرح دیگر افراد، عمر بن حمیق، وہ گھر کے اندر داخل ہوئے تھے۔ مالک اشتر گھر کے اندر داخل نہیں ہوئے، انہوں نے گلی کے اندر ہی ناکہ سا ایک لگا دیا، تو جب یہ ہودج کہ جو اونٹ کے اوپر یا گھوڑے کے اوپر وہ جو بیٹھک سی بنائی جاتی ہے اس میں عموماً خواتین کو اس میں بٹھا کے لے جایا جاتا تھا، جب وہ نکلا گھر سے اور یہ قافلہ ٹائپ اور آگے چلا تو مالک اشتر نے ادھر روک لیا، تو اندر ان کی ازواج بیٹھی ہوئی تھیں خلیفہ سوم کی، تو مالک اشتر نے انہیں کہا کہ واپس گھر چلی جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس فتنے سے باہر نکل کے جانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تمہیں جانے کا حق حاصل نہیں ہے، اور پھر سختی سے گھوڑے کے منہ پہ تلوار ماری یا تلوار کا ایک حصہ مارا جس سے گھوڑا بدک گیا اور واپس وہ سیدھا گھر کے اندر چلا گیا۔ تو یہ اہل سنت کتب میں خلیفہ سوم کے قتل کے ذیل میں وارد ہوا ہے، اور بھی چند چیزیں ہیں کہ جو انشاءاللہ تعالی اپنے مقام کے اوپر ہم دیکھیں گے۔ آج اس میں ہم کیونکہ یہ پہلو اگلے درس میں آئے گا، خلیفہ سوم کے دور میں جو قتل عثمان ہے اس میں مالک اشتر کا کیا موقف تھا اور مالک اشتر کا کیا کردار رہا ہے، لیکن ہم اس سے پہلے ایک چیز ملاحظہ کریں، کیونکہ مالک اشتر کی شخصیت بھی ہم دیکھتے ہیں اعتراض کرنے والوں میں سے ہے، احتجاج کرنے والوں میں سے ہے، عمار یاسر کی شخصیت، ابو ذر غفاری کی شخصیت، کمیل بن زیاد کی شخصیت، محمد بن ابی بکر کی شخصیت، اور امیر المومنین علیہ السلام کے یہ افراد سب سے قریبی ہیں۔ اسی طرح عمر بن حمیق کے بڑے شدید تھے محبت امیر المومنین علیہ السلام میں، کہ ان کا تذکرہ اگرچہ نہج البلاغہ میں نہیں آیا، لیکن حجر بن عدی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو 6-7 افراد شہید کیے گئے اور معاویہ نے ان کو قتل کیا، ان میں ایک یہی عمر بن حمیق ہے۔ اب عمر بن حمیق کو کس طرح سے شہید کیا گیا؟ اسی طریقے سے جس طرح انہوں نے قتل عثمان میں حصہ لیا، کہ بعض جگہوں پہ وارد ہوا ہے کہ انہوں نے خلیفہ سوم کے اوپر ضربیں لگائی تھیں، تو جتنی ضربیں لگائی تھیں اتنی ہی ضربیں معاویہ بن ابی سفیان نے عمر بن حمیق کے سر کے اوپر لگائیں، اور وہ 1 یا 2 ضربوں کے اوپر ہی شہید ہو گئے۔ تو خلاصہ کلام یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ احتجاج کرنے والے یہ سارے امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب ہیں، تو ان کے احتجاج کی وجہ کیا ہے بنیادی؟ اگرچہ ہم موقف ابھی پڑھیں گے نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام کا کیا موقف ہے، یہ جو حالات پیدا ہوئے، کیونکہ یہ حکمرانوں کا ہمارا ٹاپک ختم ہو جائے تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ امام علی علیہ السلام کے دور حکومت میں اس ریاست اسلامی کے اندر ابھرنے والے فسادات و فتنے اور ان فتنوں میں موقف امیر المومنین علیہ السلام کا اور ان فتنوں کو ختم کرنے کی انہوں نے کیسے کوشش کی، تو اس میں انشاءاللہ تعالی اس کا بیان آئے گا۔ لیکن یہاں پہ ایک بہت اہم سوال کہ یہ جو احتجاج کرنے والے ہیں، کیونکہ ان کے موقف واضح طور پہ تاریخ میں نقل نہیں کیے جا سکے، مکتب تشیع کی جو کتابیں تھیں ایک بڑی تعداد ان کی جلا دی گئی، جو بچی ہیں ان میں اس طرح کے امور اکثر بیشتر وارد نہیں ہوئے، لہٰذا بہت واضح طور پہ چیزیں مکتب اہل بیت علیہ السلام کی کتب میں ہمارے سامنے نہیں آتی، سوائے اس کے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کا موقف تھا۔ اس لیے ائمہ اطہار علیہ السلام کا موقف ہمیں صحیح سند احادیث اور شواہد اور قرائن کی بنیاد پہ واضح مل جاتا ہے، لیکن جو اصحاب
اور ان کا موقف تھا وہ موقف ہمارے سامنے سارا واضح نہیں ہو پاتا۔ مثلاً صحیح سند روایات ہمارے پاس موجود ہیں، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جناب سیدہ علیہ السلام، ان کا خلیفہ اول کے بارے میں کیا موقف تھا، خلیفہ دوم کے بارے میں کیا موقف تھا، خلیفہ سوم کے بارے میں کیا موقف تھا، ائمہ اطہار علیہ السلام کی معتبر اور صحیح سند روایات ہمارے پاس موجود ہیں۔ لیکن جناب مالک اشتر، جناب رشید ہجری، یا اسی طریقے سے حجر بن عدی اور اس طرح سے دیگر ایک فہرست ہمارے پاس آتی ہے کہ جو امیر المومنین علیہ السلام کے خاص اصحاب میں سے تھے، ان کا ہر دور میں موقف کیا بنتا تھا۔ اس جگہ پہ در حقیقت جو خلیفہ سوم کے دور میں مسائل کھڑے ہوئے، اس کی بنیادی وجہ خلیفہ دوم کا دور ہے، اور یہ بات ہمیں ائمہ اطہار علیہ السلام کے اقوال سے واضح ہوتی ہے، کیونکہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض خطبات ہیں الکافی میں وارد ہوئے ہیں، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض دعائیں ہیں، ان سب کو اگر جمع کیا جائے اور دیگر شواہد اور قرائن کو ان کے ہمراہ رکھا جائے تو معتبر ذرائع سے ہم تک وہ اختلافات پہنچ جاتے ہیں کہ جن جن جگہوں پہ ائمہ اطہار علیہ السلام بالخصوص امیر المومنین علیہ السلام نے خلیفہ اول و دوم سے وہاں پہ مخالفت کی۔ لہٰذا یہاں پہ اس طرف بھی توجہ رہے کہ اختلاف کو علمی انداز میں بیان کرنا وہ کسی تعصب کا باعث نہیں بنتا، کیونکہ صحابہ میں اختلاف موجود تھا، حتیٰ کہ اختلاف کی اس قدر شدت اور حدت تھی کہ جو الفاظ صحیح مسلم میں وارد ہوئے ہیں، صحیح مسلم میں جو الفاظ وارد ہوئے ہیں غالباً اوس بن حدثان سے وہ روایت ہے، اور خلیفہ دوم عمر بن خطاب کے ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پہ کوئی مال غنیمت آیا، اس کی تقسیم تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس اور امام علی بھی پہنچ گئے۔ اب اس روایت کے مطابق، کیونکہ یہ روایت شیعہ کتب میں نہیں ہے، صحیح مسلم میں ہی وارد ہوئی ہے، اس میں جب خلیفہ اول کے پاس خلیفہ دوم کے پاس یہ دونوں داخل ہوئے تو امام علی علیہ السلام نے خلیفہ دوم کے پاس شکایت کی، یا جو عباس بن عبد المطلب ہیں انہوں نے شکایت کی، اور شکایت کر کے کہا کہ مجھ کو ان سے انصاف دلائیں، یعنی مجھے انصاف دلایا جائے۔ یہ روایت صحیح مسلم میں واضح طور پہ میں صرف اس لیے اشارہ کر رہا ہوں تاکہ ہم جو متن پڑھیں اہل بیت علیہ السلام سے، اس میں کوئی یہ گمان نہ کرے کہ یہ شدت پسندی ہے، بلکہ یہ شدت پسندی کا رخ جو ہے وہ اہل سنت کتب میں واضح طور پر موجود ہے۔ صحیح مسلم میں الفاظ ہیں کہ خلیفہ سوم نے پوچھا کہ کیا اختلاف کیا ہے، تو کہا کہ یہ امام علی علیہ السلام کو جناب عباس بن عبد المطلب نے مخاطب کیا اور کہا کہ یہ مثلا امام علی علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ نعوذ باللہ یہ دھوکے باز ہے، خائن ہے، اور اس طرح سے چند الفاظ کہے، اور یہ میرا حق مجھے نہیں دیتا۔ تو تب خلیفہ دوم نے کہا کہ تم لوگوں کو یاد ہے کہ تم لوگوں کی دونوں کی رائے میرے بارے میں بھی اور خلیفہ اول حضرت ابوبکر کے بارے میں بھی سابقاً اسی طرح کی رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بالکل ہمیں اس چیز کے یاد ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یہاں پہ وہ الفاظ کیا ہیں، میں وہ الفاظ آپ کے سامنے ذرا واضح طور پہ پڑھ دیتا ہوں صحیح مسلم سے ہی، تاکہ یہ والی جو احادیث آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں اس سے ہمارا مقصود اختلاف کے نقطے کو بیان کرنا ہے، کوئی اور ہمارے پاس راہ کھولنا مقصود نہیں ہے، کیونکہ فدق کا ایک مسئلہ پیش آیا تھا اور اسی فدق کی روایات کے ذیل میں یہ بات آئی ہے۔ تو وہ اس طریقے سے کلمات ہیں کہ خلیفہ دوم نے کہا فرأیتماہ کہ تم دونوں نے اس وقت جب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منسوب حدیث بیان کی ما نورث ما ترکناہ صدقہ، کہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر نے جب یہ حدیث پڑھی تھی کہ ہم تو کوئی وارث نہیں بنا کے جاتے، یعنی ہمارے بعد کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہے، تو فرأیتماہ تو تم دونوں کی رائے ابوبکر کے بارے میں یہ تھی کاذباً کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں،
آثمن گناہگار ہیں، غادرن غدر اور فریب کرنے والے ہیں، خائنن اور خیانت کرنے والے ہیں۔ واللہ یعلم انہ، اب خلیفہ دوم اپنی رائے بتا رہے ہیں کہ اللہ جانتا ہے، انہ لصادق بار راشد تابع للحق، کہ ابو بکر صادق ہیں، نیک ہیں اور ہدایت دینے والے ہیں اور حق کے تابع ہیں۔ بس خلیفہ دوم کی رائے کیا ہے؟ صادق، بار، راشد اور تابع۔ لیکن امام علی علیہ السلام کی رائے کیا بیان کی اس موقع پہ کہ وہ خلیفہ اول کو کیا قرار دے رہے ہیں؟ کاذباً، آثماً، غادراً، خائناً۔ اب یہ روایت جو ہم آپ کی خدمت میں صحیح مسلم سے پڑھی جا رہی ہے، میرے پاس جو نسخہ موجود ہے یہ ناشر دار احیاء تراث العربی جلد نمبر 3 صفحہ 1377 ہے، اور بہتر ہے اس کی حدیث کو یاد رکھا جائے، اور یہ حدیث ہے حدیث نمبر 49، مالک بن اوس سے ہے، اوس بن حدثان سے نہیں ہے، مالک بن اوس سے ہے، انہوں نے یہ بیان کیا ہے عمر بن خطاب سے یہ روایت۔ بہرحال روایت آپ کے سامنے صرف اس لیے میں نے ذکر کی کہ اس طرح کے اختلاف، شدید اختلاف وہ صحابہ میں پائے جاتے تھے، اور الفاظ کی نوعیت دیکھیں، ایک صحابی اور ان کا گروہ کہہ رہا ہے صادقن، بارن، راشدن، تابع للحق، اور دوسرا گروہ صحابہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ کاذباً، آثماً، غادراً، خائناً۔ اب اس کا یہ مطلب ہے شدید اس موضوع کے اوپر اختلاف پیدا ہوا، اور یہ شدت اور حدت کو بیان کرتا ہے۔ آئیں اب ہم چند احادیث سے وہ مسائل دیکھتے ہیں کہ جو مسائل اہل بیت علیہ السلام کی نظر میں، جو ان کی نگاہ میں اس دور میں اٹھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوراً رحلت کے بعد۔ ایک ہمارے پاس حدیث موجود ہے امام رضا علیہ السلام سے، محجد الدعوات اور منہج العبادات میں ہے، جلد نمبر صفحہ نمبر 257 میں۔ اس روایت میں سند صحیح ہے، کیونکہ سید ابن طوس رحمۃ اللہ علیہ 664 ہجری میں یا 663-64 ہجری میں ان کی وفات ہے، یعنی 7ویں صدی ہجری کے وسط کے ہیں۔ یہ تجزیہ تحلیل تھوڑا سا اسے دقت سے لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ صرف فقط آپ کے سامنے معتبر احادیث کو ذکر کیا جا رہا ہے جسے علماء نے معتبر کہا ہے۔ اس سند کو انہوں نے پہنچایا ہے سعد بن عبداللہ تک۔ ان کی ایک کتاب ہے سعد بن عبداللہ کی فضل الدعاء، اس کتاب میں امام رضا علیہ السلام کی روایت منقول ہے۔ اب یقیناً یہ جب 7ویں صدی ہجری کے ہیں تو سعد بن عبداللہ کی وفات ہے 301 ہجری میں یا 299 ہجری میں، یعنی وہ 3ری صدی ہجری کے فرد ہیں یا 4تھی صدی ہجری کے، 4تھی صدی ہجری کے 301، آپ کہیں کہ ان کی پوری عمر 3ری صدی ہجری میں گزری۔ اب اس کے اندر تقریباً 300 سال بنتے ہیں، تو یہ جو 300 سال کا دورانیہ ہے وہ سید ابن طوس رحمۃ اللہ علیہ وہ بزرگ علماء کے ذریعے طے کرتے ہیں۔ مثلا ان کے ایک شیخ ہیں حسین بن احمد سراوی، وہ جو حسین بن احمد ہیں، یا اسی طرح محمد بن ابی القاسم طبری، ان کے ذریعے شیخ طوسی تک پہنچتے ہیں۔ شیخ طوسی نقل کرتے ہیں شیخ مفید سے، شیخ مفید نقل کرتے ہیں جعفر بن قولوی، بہت عظیم شخصیت ہے۔ بس شیخ طوسی کا دور ہے 5ویں صدی ہجری۔ شیخ سید ابن طوس اپنے استاد کے ذریعے سے پہنچ گئے شیخ طوسی تک، شیخ طوسی اپنے استاد شیخ مفید کے ذریعے سے پہنچ گئے جعفر ابن قولوی۔ ابن قولوی جو ہیں وہ تقریباً 300 کچھ میں ان کی وفات ہے۔ ابن قولوی نے نقل کیا ہے سعد بن عبداللہ اشعری سے۔ سعد بن عبداللہ اشعری بہت عظیم شخصیت ہیں، تمام رجالیوں نے ان کی تصدیق کی ہے۔ سعد بن عبداللہ اشعری، ان کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ امام عسکری علیہ السلام کے صحابی رہے ہیں، البتہ امام زمانہ علیہ السلام کے نائبین سے ان کے گہرے روابط اور تعلق اور انہی کا ایک زمانہ تھا۔ سعد بن عبداللہ اشعری وہ نقل کرتے ہیں محمد بن اسماعیل بن بزیغ۔ محمد بن اسماعیل بن بزیغ یہ امام رضا علیہ السلام کے بھی صحابی ہیں، امام تقی علیہ السلام کے بھی صحابی ہیں، اور ایک عظیم بلند مرتبت شخصیت ہے۔ یہ نقل کرتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام نے یہ جملات فرمائے۔ امام علیہ السلام نے سجدے میں یہ چند الفاظ بیان کیے اور صفات بیان کی۔ اب وہ صفات دیکھیں، یعنی ادھر سے موقف ہمیں پتہ لگتا ہے کہ
اہل بیت علیہم السلام کا موقف کیا تھا اور اس دور میں دیگر صحابہ کا موقف کیا تھا، اور خلیفہ سوم کے دور میں یہ چیز بہت بڑے طور پہ اختلاف کا سبب بن گئی، اور یہاں تک کہ پھر جنگوں کی نوبت آ گئی۔ لہٰذا میں چند چیزیں ادھر سے پڑھتا ہوں، پھر ہم الکافی کی روایت کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں اور اس سے کچھ حصہ انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے، کیونکہ الکافی کی روایت امیر المومنین علیہ السلام سے ہے اور یہ امام رضا علیہ السلام سے ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اللذین بدلا دینکا، کہ دو ایسے افراد جنہوں نے اے پروردگار تیرے دین کو تبدیل کیا۔ بس یہ پہلی چیز کہ تبدیلی دین۔ اہل بیت علیہ السلام کا موقف تھا کہ خلیفہ اول و دوم انہوں نے بعض ایسے امور انجام دیے جس سے دین میں تبدیلی لازم آتی ہے۔ نمبر 2 وغیر نعمتک، اور تیری نعمت کو بدل دیا، یعنی نعمت ولایت کہ امیر المومنین علیہ السلام سے حق ولایت کو انہوں نے سلب کیا۔ نمبر 3 واتہم رسولک، اور تیرے رسول کے اوپر انہوں نے اتہام کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پہ اہل سنت کتب میں بھی ہے کہ ان کی نبوت میں خلیفہ دوم نے شک کیا، تو اس طرح سے بعض شواہد ہیں۔ البتہ الکافی میں صحیح سند روایت ہے غدیر کے موقع پہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو بلایا اور ان کو ولی قرار دیا، تو اس وقت خلیفہ اول دوم اور چند اصحاب موجود تھے، اور اس وقت جو الکافی میں صحیح سند روایت وارد ہوئی ہے اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ اس وقت یہ حالت حضر میں یعنی حاضر حالت میں نہیں ہے، گویا کہ جنون کی حالت طاری ہے، تو یہ اس طرف اشارہ ہے۔ وخالف ملتک، اور ملت تیری ملت یعنی ملت اسلام کی مخالفت کی انہوں نے۔ وصد عن سبیلک، امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کو لینے کی وجہ سے راہ الہی میں رکاوٹ کھڑی کی۔ وکفر آلاءک، اور ولایت اللہ کی جو بہت بڑی نعمت ہے اس کا کفر کیا یعنی اس کا انکار کیا۔ ورد علیک کلامک، اور تیرے ہی کلام کو تیرے اوپر پلٹایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے مثلا حکم دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دے اسے پورا کرو، جیسے سورہ حشر آیت نمبر 7 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے۔ تو حدیث قرطاس یا سنی دونوں کتب میں موجود ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ قلم دوات دو، میں تمہیں کچھ نوشتہ لکھ دوں۔ تو اس جگہ پہ خلیفہ دوم نے کہا حسبنا کتاب اللہ۔ بخاری میں یہ 7 مقامات پہ حدیث تکرار ہوئی ہے، آئی ہے، اور ویسے اہل سنت کتب میں مشہور ہے، کیونکہ عبداللہ ابن عباس سے بھی یہ روایت ہے، خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب سے بھی ہے۔ نمبر 3 جناب عبداللہ بن جابر انصاری سے بھی یہ روایت ہے۔ تو حدیث قرطاس اہل سنت میں مشہور درجے کی روایت بنتی ہے۔ اسی طریقے سے آگے ہے وَاسْتَهْزَأَ بِرَسُولِكَ، استہزاء کیا۔ وَقَتَلَ ابْنَ نَبِيِّكَ، اور تیرے نبی کے بیٹے کو ان دونوں نے قتل کیا۔ اس سے جناب محسن کی طرف اشارہ ہے کہ روایات میں وارد ہوا ہے، اور مکتب اہل بیت علیہ السلام شواہد کی بنیاد پر اس بات کو شدت سے بیان کرتے ہیں کہ جناب سیدہ علیہ السلام ان کے اوپر جو ظلم ڈھایا گیا، کیونکہ الکافی میں صحیح سند روایت ہے کہ انہا صدیقۃ شہیدۃ، کہ صدیقہ ہیں، صدیقۃ شہیدۃ، صدیقہ ہیں اور شہید اللہ کی راہ میں کی گئی ہیں۔ اور بعض زیارت ناموں میں بھی ہے کہ المظلومہ المغصوبہ، مغصوبہ، کہ جن کے حق کو غصب کیا گیا ہے۔ تو ان کی جو شہادت ہوئی ہے وہ شہادت اسی طرح سے ہوئی کہ ان کے شکم میں جناب محسن یا محسن جنہیں پڑھا جاتا ہے ان کی شہادت ہوئی۔ اور اہل سنت کتب میں کثرت سے وارد ہوا ہے کہ جناب سیدہ علیہ السلام کے جو فرزندان تھے وہ حسن و حسین و محسن علیہ السلام تھے۔ محسن کا تذکرہ وارد ہوا ہے، اور جناب سیدہ علیہ السلام کی حقیقت میں شہادت اسی بچے کے سقط ہونے کی وجہ سے ہوئی، اور اسی بچے کے سقط ہونے کی وجہ سے ناقابل برداشت انہوں نے اذیت کے دن آخری لمحات میں کاٹے۔ تو اس کی طرف یہاں پہ اشارہ ہے۔ اور پھر وحرف کتابک، کہ اہل سنت میں بھی یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے قرآن جلا دیے،
صرف ایک قرآن کو باقی رکھا اور قرآن کے عنوان سے بقیہ جتنے بھی نوشتے اکٹھے کیے تھے انہیں جلا دیے۔ تو یہاں پہ ایک گمان ہوتا ہے کہ اسے جلانے کی کیا وجہ، بہرحال اس طرح سے واقعات ہیں۔ اور یہ ہمارے پاس ایک قدر طولانی ہے، بقیہ حصے کو ہم ترک کرتے ہیں وقت کی قلت کی وجہ سے اور اگلی روایت کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ جو روایت آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اسے علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے مرآۃ العقول فی اخبار الرسول میں شرح ہے، اور وہ شرح جو علامہ مجلسی کی ہے اس میں انہوں نے مشہور کے مطابق اس کے اوپر حکم لگایا ہے، یعنی مشہور علماء کی نظر میں احادیث کے اوپر کیا حکم لگتا تھا اس کو انہوں نے مد نظر رکھا ہے۔ تو اس کے ذیل میں علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ روایت میری نظر میں معتبر ہے۔ میں پہلے وہ کلمہ علامہ مجلسی کا پڑھ دوں تاکہ اس حدیث کی وقت ہمیں پتہ لگ جائے۔ یہ حدیث کیونکہ روضۃ الکافی میں حدیث نمبر 21 خطبہ تو امیر المومنین کے نام سے معروف ہے، اور اس حدیث میں لکھتے ہیں جلد نمبر 25 میں مرآۃ العقول فی شرح اخبار آل الرسول میں علامہ مجلسی صفحہ نمبر 131 میں کہ لیکن عندی معتبر، یہ حدیث میری نظر میں معتبر ہے۔ اور شیخ عاصم محسنی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جو معجم الاحادیث المعتبرہ کتاب لکھی ہے اس میں بھی انہوں نے اس حدیث کو نقل کی ہے، البتہ انہوں نے نقل کرنے کے بعد اس میں سندی چند بحثیں کی ہیں اور اپنے بعض توقفات کا اظہار انہوں نے کیا ہے، لیکن یہ روایت مشہور کی نظر میں معتبر ہے، اور اس کا اپنا جو متن ہے وہ متن کئی شواہد اور قرائن کے پورے ہونے کی وجہ سے یہ متن بھی معتبر ہے۔ لہذا علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کے کلمات ہمارے پاس واضح ہیں کہ لیکن عندی معتبر، کہ یہ میرے نظر میں اعتبار رکھتی ہے۔ آئیں اس روایت کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ روایت کیا ہے۔ یہ روایت در حقیقت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مسئلے کو بھی ہماری نظر میں، یعنی جو ایک شبہ ایجاد کیا جاتا ہے اس کو بھی یہ پورا حل کر دیتی ہے۔ مثلا سوال آج کے دور میں ابھارتے ہیں بار بار کہ امیر المومنین علیہ السلام کے پاس حکومت آئی، 5 سال پورا دور تھا، انہوں نے فدق واپس کیوں نہیں کر دیا، انہوں نے تراویح کیوں نہیں ختم کی، انہوں نے فلاں کام کیوں نہیں کیا، انہوں نے فلاں چیز کو درست کیوں نہیں کیا؟ اس کا جواب بھی اس روایت میں موجود ہے۔ اس روایت کی پہلے سند دیکھیں، کیونکہ اس سند میں علی بن ابراہیم قمی معروف ترین شخصیت ہیں، وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں ابراہیم بن ہاشم، بلا شک و شبہ جلیل القدر شخصیت ہے تمام علماء رجال اہل تشیع کی نظر میں، ان حماد بن عیسیٰ کہ نجاشی اور دیگر بزرگان ہمارے علماء رجال نے ان کی توثیق حماد بن عیسیٰ کی ہے، وہ نقل کرتے ہیں ابراہیم بن عثمان۔ ابراہیم بن عثمان کے عنوان سے امام صادق علیہ السلام کے ایک صحابی آئے ہیں، امام باقر و صادق علیہ السلام کے صحابی آئے ہیں، اور وہ ثقہ انہیں نجاشی اور دیگر علماء نے، یعنی علماء رجال نے انہیں ثقہ لکھا ہے۔ وہ نقل کرتے ہیں سلیم بن قیس ہلالی سے۔ سلیم بن قیس ہلالی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے، رجال کشی میں نجاشی، طوسی اور بقیہ جگہوں پہ وارد ہوا ہے۔ اہل سنت ان کو اپنے طور پہ من گھڑت شخصیت ظاہر کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اکثر بیشتر روایات جو خلیفہ اول و دوم کے خلاف ہیں وہ سلیم بن قیس ہلالی سے آئی ہیں۔ البتہ مکتب تشیع میں تمام کے تمام علماء متفق ہیں کہ سلیم بن قیس ہلالی امیر المومنین علیہ السلام کے صحابی تھے، جلیل القدر شخصیت تھے، اور انہوں نے بڑی بڑی روایات کو نقل کیا، کتاب بھی لکھی، وہ کتاب ہم تک نہیں پہنچی، اور آخر میں جب حجاج نے قتل و غارت شروع کی تو یہ فرار کر کے ابان بن ابی بکر عیاش کے پاس انہوں نے پناہ لے لی۔ ابن ابی عیاش جو ابان ہے، ابان کی شخصیت کو ضعیف یا سنی دونوں نے قرار دیا ہے، تو جو کتاب سلیم بن قیس ہلالی ہے وہ تو ابان کے ذریعے سے پہنچی ہے، اس لیے اس کا اعتماد اتنا نہیں ہے، لیکن اس جگہ پہ ہمارے پاس کوئی درمیان میں واسطہ نہیں ہے۔ ادھر ایک گمان یہ کیا جاتا ہے کہ ابراہیم بن عثمان وہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی شخصیت ہے، اور سلیم بن قیس ہلالی اگرچہ امام صادق علیہ السلام کا دور
کے اندر ہی ان کا دور بھی تقریباً آ جاتا ہے. جب امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات جابر بن عبداللہ انصاری نے کی ہے تو سلیم بن قیس ہلالی تو امیر المومنین علیہ السلام کے صحابی ہیں، اس لیے وہ پہنچ سکتے ہیں اس دور میں. یعنی ابراہیم بن عثمان سے ملاقات کا احتمال اپنے طور پہ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ایک یہ گمان کرتے ہیں کہ ابراہیم بن عثمان اور سلیم بن قیس ہلالی کے درمیان ایک راوی ہونا چاہیے تاکہ یہ کاملاً متصل ہو جائے. اور یہی وجہ ہے کہ اگر بعض نے ادھر اعتراض کیا تو وہ یہی ہے کہ ابراہیم بن عثمان یہاں تک تو سند کامل ہے، اگرچہ ابراہیم بن عثمان سے بھی سلیم بن قیس ہلالی کی ملاقات ہونا ممکن ہے، کیونکہ سلیم بن قیس ہلالی انہوں نے زندگی آگے تک پائی، لیکن پھر بھی ایک واسطہ، کیونکہ بقیہ جگہوں پہ ابراہیم بن عثمان نقل نہیں کرتے سلیم بن قیس ہلالی سے. تو لیکن علامہ مجلسی اور دیگر بزرگان نے کہا کہ یہ روایت اپنے طور پہ ہمارے پاس قوی اور یہ صحیح سند روایت ہے. اس روایت میں ذکر کیا ہے، جب سند کا آپ کے سامنے بیان آ گیا، خطبہ امیر المؤمنین علیہ السلام، امیر المؤمنین علیہ السلام نے خطبہ دیا، فحمد اللہ واثنى علیہ، اللہ کی حمد و ثنا بجا لائی، ثم صلی علی النبی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجا، اور پھر فرمایا کہ مجھے تم لوگوں سے سب سے زیادہ ڈر اور خوف دو چیزوں کا ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ اتباع الہوا، خواہشات کی تم پیروی کرنے لگو گے، اور دوسری ہے طول العمل، امیدیں لمبی لمبی باندھ لو گے. جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے تھوڑی سی ایک چیز کی خبر مل جائے، امید بہت لمبی باندھ لیتا ہے، تو اس میں پھر وہ امید ٹوٹ جاتی ہے. مثلا باپ سے امید باندھ لینا کہ وہ پیسے بھیج دیں گے جب مشکل میں آؤں گا، بھائیوں سے یا بہن بھائیوں سے امید باندھ لینا یہ تو میری حمایت کریں گے ہی کریں گے، یا یہ میرے لیے فلاں کر دیں گے. تو یہ جو طول امید ہے اس نے سب سے زیادہ فسادات کو جنم دیا ہے، کیونکہ امید باندھی ہوتی ہے، ٹوٹتی ہے امید تو انسان غصہ غضب میں پھر ان کے اوپر بولتا ہے، اور جب بولتا ہے تو وہاں پہ پھر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. لہٰذا امام فرماتے ہیں کہ اما اتباع الہوا، یہ نہج البلاغہ میں بھی اتنا کلام یہ والا موجود ہے. خواہشات کی جو اتباع ہے فیصد عن الحق، یہ حق سے تمہیں روک دے گی. اگر تم خواہشات نفسانی پہ، اپنی لذتوں اور شہوتوں پہ چلے تو حق تک نہیں پہنچ سکتے، یہ حق سے مانع بن جائیں گی. وَأَمَّا طُولُ الْعَمَلِ فَيُنْسِ الْآخِرَةَ، اور لمبی لمبی امیدیں ہی تم نے باندھنا شروع کی تو ایک سے ٹوٹے گی دوسرے سے جوڑ لو گے اور آخرت کو فراموش کر بیٹھو گے. پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے روایت کا حصہ بیان کیا، اور وہ نہج البلاغہ میں بھی ہے. نیچے آ کے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام پھر اپنے حالات خود بیان کرتے ہیں، یعنی یہ دور خلافت امیر المومنین علیہ السلام کا خطبہ ہے، اس سے پہلے کا یہ خطبہ موجود نہیں ہے. اس میں امام علیہ السلام آگے جا کے بیان کرتے ہیں کہ قد غیرت السنت، یعنی یا بلکہ اس سے بھی پہلے کہ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، وہ فرماتے تھے کہ کیف انتم اذا لبستکم فتنۃ، کہ اس وقت تمہاری حالت کیا ہوگی کہ جب فتنے تمہارے اوپر آن پڑیں گے. یربو فیہا الصغیر، یربو کا مطلب کیا گیا ہے کہ جس میں ایک چھوٹا بچہ نشوونما پاتا ہے، فتنے جنم لے لیں گے، ان فتنوں میں کیا کرے گا، جو چھوٹے ہیں وہ نشوونما پانے لگ جائیں گے. وَيَحْرُمُ فِيهَا الْكَبِيرُ، اور بڑے جو ہیں وہ بوڑھے ہو جائیں گے، یعنی بچے جو ہیں وہ جوان ہو جائیں گے، اتنی شدت ہوگی ان فتنوں کی، اور وہ فتنے بڑوں کو کیا کر دیں گے، بوڑھا کر دیں گے. یجری الناس علیہا ویتخذونہا سنۃ، یہ لوگ جو ہیں وہ ان فتنوں کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے اور ان فتنوں کو سنت قرار دے دیں گے. یہ ایک اہم چیز ہے کہ ان فتنوں کو کیا قرار دے دیں گے، سنت. یہی چیز آگے پھر اختلاف کا شدید سبب بن گئی. یعنی ایک سنت وہ ہے کہ جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے اصحاب، یا ائمہ اطہار علیہ السلام اور ان کے اصحاب ہمارے سامنے سنت رسول رکھتے ہیں، اور ایک وہ سنت ہے کہ جس کو اس روایت کے اندر فتنے کی صورت قرار دیا جا رہا ہے. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ علامہ مجلسی اور دیگر بزرگان نے اسے معتبر روایت قرار دیا، حتیٰ کہ شیخ عاصم محسنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح سند روایات کے مجموعے میں اس حدیث کو لکھا ہے. لہٰذا اس کلمے کو غور کریں. کیفا انتم، اس وقت تم لوگ کیا کرو گے کہ جب فتنے تمہیں لپیٹ میں لے لیں گے
بوڑھا بچہ جو ہے وہ جوان ہو جائے گا اور جوان بوڑھا ہو کے رہ جائے گا، اور لوگ ان فتنوں سے تعلق قائم کر بیٹھیں گے اور ان فتنوں کو سنت قرار دے دیں گے۔ فَإِذَا غُيِّرَ مِنْهُ شَيْءٌ، اور جب ان فتنوں میں سے کوئی ایک شے کو تبدیل کیا جانے لگا ہو، یعنی جب تبدیل کرنے کی کوشش کی، کیونکہ فتنہ تھا، فتنے کو لوگوں نے کیا بنا دیا؟ سنت، اور جب وہ سنت بن گئی تو اب کوئی ایسا الہی شخص آئے کہ جو اس فتنے کو ختم کر کے حقیقی سنت کو اجاگر کرے، تو قیلا کہا، اس وقت کیا لوگ کہیں گے؟ قد غیرت السنت، دیکھو یہ سنتوں کو تبدیل کرنے بیٹھ گیا ہے۔ یہ امام زمانہ علیہ السلام کو روایات کے مطابق سب سے بڑی مشکل یہ پیش آئے گی، کیونکہ رسول اللہ جب دین کو لے کے آتے تھے تو مشرکین کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیتے تھے، رسول اللہ کو مشرکین سے شدید ٹکراؤ اختیار کرنا پڑا۔ لیکن جب امام زمان علیہ السلام تشریف لائیں گے، انہیں تاویل سے ٹکراؤ اختیار کرنا پڑے گا، وہ قرآن کی آیات اور احادیث و روایات سے استدلال قائم کرتے ہوئے امام مہدی علیہ السلام کے مقابلے میں آئیں گے۔ لہٰذا امام علی علیہ السلام فرمائیں قد غیرت السنت، سنت تبدیل کر دی جائے گی، لوگ یعنی تانے دینے لگیں گے کہ یہ سنتیں تبدیل کر دی گئی ہیں۔ وقد اتی الناس منکرا، اور پھر لوگ جو ہیں وہ انکار کریں گے، یعنی ناپسندیدہ اور کراہت کا اظہار کریں گے۔ ثم تشتد البلیہ، اور پھر وہ مصیبت اور سخت ہو جائے گی، وہ بلا وہ فتنہ اور سخت ہو جائے گا۔ وَتُصْبَ الذُّرِّيَّةُ، پھر اہل خانہ انہیں گرفتار کیا جائے گا۔ وَتَدُقُّهُمُ الْفِتْنَةُ، تدق کا مطلب ہوتا ہے کہ مارنا، ایک چیز جو ہے وہ فتنہ ان لوگوں کو مارے گا، تباہ و برباد کرے گا۔ کما تدق النار الحطب، جیسے لکڑیوں کو آگ جلا دیتی ہے، فتنے اسی طرح سے ان سب کو جلانے لگ جائیں گے۔ بہرحال یہ اسی طریقے سے آگے چلتا ہے، پھر آگے میں آپ کی خدمت میں، کیونکہ وہ پوائنٹ اس سے ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ امام اسی خطبے میں کہتے ہیں کہ میں نے انہی جو ابھرے ہوئے فتنے ہیں اور جو بدعتیں ہیں انہیں درست کرنے کی کوشش کی، لیکن پورے معاشرے میں میں نے اپنے آپ کو اکیلا تنہا پایا۔ اگر میں یہ تراویح یا اس طرح کے دیگر امور کو میں اصلاح کر دیتا تو یہ اہل کوفہ جو ہیں وہ اہل شام کی طرح میرے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے۔ لہٰذا اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کیا نوعیت اس دور میں پھر خلافت عثمانیہ میں حضرت عثمان کے دور میں بن گئی۔ لیکن ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ کیونکہ پورا کا پورا معاشرہ اسلامی، کیونکہ خلیفہ دوم کی حکومت تقریباً 11 سال ہے، خلیفہ سوم کی حکومت تقریباً 12-13 سال ہے۔ اس 11 سال میں جس کو سنت قرار دیا خلیفہ دوم نے، لوگوں نے کہا یہی سنت ہے، اور خلیفہ سوم کے دور میں جس کو وہ سنت قرار دیتے وہ کہتے ہیں یہی سنت ہے۔ اب امیر المومنین علیہ السلام نے جب حقیقی سنت کو اجاگر کرنا چاہا تو وہاں پہ لوگ کھڑے ہو جاتے، اور یہ روایت طولانی روایت ہے، میں اس کا ابھی آغاز کا حصہ پڑھ رہا ہوں، کیونکہ اس روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ کن کن جگہوں پہ امام علی علیہ السلام کو اعتراض تھا اور کن کن چیزوں کو وہ تبدیل کرنا چاہتے تھے۔ بہرحال ہم تھوڑا سا حصہ پڑھ کے اکتفا کریں گے تاکہ ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی نظر میں جو اصل مسائل کی سبب بنا وہ ولایت، یعنی امیر المومنین علیہ السلام سے خلافت و امامت کو سلب کیا گیا، اور معاشرے کے اوپر جو ساری کی ساری ذمہ داری آتی تھی وہ تھی کہ امیر المومنین علیہ السلام کے ناصر بنتے، ان کے مدافع بنتے، اور ان کے مدافع اور ان کے ناصر فقط جناب سیدہ علیہ السلام بنی۔ اور جس طرح حکومتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب حکومت کے مخالف پارٹی احتجاج کرتی ہے تو اس احتجاج کرنے والوں کو پھر طاقت کے ساتھ دبایا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے جو امیر المومنین علیہ السلام کی حقیقی ناصر اور مددگار اور ولایت کی حقیقی مدافع تھی، ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ اور اس کے پھر نتائج آگے کیا نکلے؟ یہی والی چیزیں کہ فتنے پھر ان کا دروازہ ادھر کھل گیا۔ اس لیے امام علیہ السلام پھر فرماتے ہیں ثم اقبل بوجہہ وحولہ الناس من اہل بیتہ وخاصتہ وشیعتہ، کہ امام علی علیہ السلام نے اپنے چہرے کو پھر ایک طرف بڑھایا اور ان کے گرد ان کے اہل بیت اور خاص شیعہ بیٹھے ہوئے تھے۔ سارے افراد نہیں تھے اس خطبے میں، ان کے گھر والے تھے اور خاص الخاص ان کے شیعہ بیٹھے ہوئے تھے۔
فقال قد عملت الولاة قبل اعمالا، مجھ سے پہلے حکمرانوں نے ایسے اعمال انجام دیے ہیں، خالفوا فیہا رسول اللہ، انہوں نے ان اعمال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح مخالفت کی، متعمدین لخلافہ، اور جان بوجھ کر رسول اللہ کے خلاف وہ چلے، ناقضین لعہدہ، رسول اللہ سے عہد و پیمان جو باندھا تھا اس کو انہوں نے توڑا، مغیرین لسنتہ، رسول اللہ کی سنت کو انہوں نے تبدیل کیا جو مجھ سے پہلے حکمران تھے، وَلَوْ حَمَلْتُ النَّاسَ عَلَىٰ تَرْكِهَا، اگر میں یہ جو تبدیلیاں یہ حکمران لے آئے تھے اس کے ترک کے اوپر لوگوں کو میں ابھاروں، وَحَوَّلْتُهَا إِلَىٰ مَوَاضِعِهَا، اور انہی بدعتوں کو تبدیل کر کے ان کی اصلی جگہ کے اوپر سنتوں کو لے آؤں، وَإِلَىٰ مَا كَانَتْ فِي عَهْدِ رسول اللہ، اور جیسے یہ اعمال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے میں ہر عمل کو اسی طرح سے برپا کر دوں، لَتَفَرَّقَ عَنِّي جُنْدِي، تو میرا لشکر مجھ سے منتشر اور متفرق ہو جائے گا، حتی ابقى وحدی، اور میں اکیلا تنہا رہ جاؤں گا، او قلیل من شیعتی، یا بہت تھوڑے سے میرے مددگار شیعہ رہ جائیں گے، الذین عرفوا فضلی، جو میرے فضل کی معرفت رکھتے ہیں، اور فرض امامتی، اور میری امامت کے فرض کو جانتے ہیں، من کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، اور اللہ کی کتاب اور سنت رسول کی وجہ سے میری امامت کے قائل ہیں، اور رأیتم لو امرت بمقام ابراہیم، کیا تم یہ بات سمجھتے ہو کہ یہ جو مقام ابراہیم کے خانہ کعبہ میں جو دروازہ ہے اس دروازے کے بالکل سامنے قدم ہیں، آپ اگر خانہ کعبہ میں دیکھیں تو ادھر ایک دروازہ بنا ہوا ہے خانہ کعبہ کا جس میں اندر جاتے ہیں، اس کے سامنے ایک چھوٹی سی چیز اس طرح سے مینار ٹائپ سی زمین پہ بنی ہوئی ہے، اس میں جھانک کے دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے وہاں پہ یہ وارد ہوا ہے کہ اس جگہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس جگہ اگر کھڑے ہو کے تعمیر کیا تھا تو اتنا بڑا فاصلہ درمیان میں کیسے آ گیا؟ تو حقیقت میں یہ مقام ابراہیم کیونکہ حج کے اعمال اس سے تعلق رکھتے ہیں، مقام ابراہیم مقام اس لیے کہتے ہیں کہ اس جگہ پہ کھڑے ہو کے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، تو مقام ابراہیم کو انہوں نے تبدیل کر کے تھوڑے دور لے گئے۔ اب امام فرماتے ہیں کہ اگر میں مقام ابراہیم کو اگر میں یہ حکم دوں کہ مقام ابراہیم کو ادھر سے لوٹا دو، فرددتہ الی الموضع الذی وضعہ فیہ رسول اللہ، اور اس کو اس جگہ رکھو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رکھا تھا، ورددت فدک الی ورثۃ فاطمہ، اور فدق کو میں لوٹا دوں فاطمہ علیہ السلام کے وارثوں کے پاس، ورددت صاع رسول اللہ کما کانا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ صاع پیمانہ ہے، یہ پیمانہ جتنے سائز کا اور جتنی مقدار کا ہوتا تھا، کیونکہ ہمارے سارے فقہی احکام وہ صاع کے ساتھ ہی بیان کیے گئے ہیں، اگر صاع کے پیمانے میں ہی آپ اونچ نیچ کر دیں تو فقہی احکام اس سے مثلا اتنے صاع گندم زکوٰۃ ہو، اتنے صاع فقیر کو دے دو، اتنے صاع اس طرح ہو، تو فقہی احکام سارے بدل جائیں گے یا نہیں؟ تو اس طرح وَأَمْضَيْتُ قَطَائِعَ أَقْطَعَهَا رسول اللہ لِأَقْوَامٍ لَمْ تُمْضَ لَهُمْ وَلَمْ تُنْفَذْ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قطاعے تھے، قطاعے کے بارے میں ہم پہلے بھی مختصر سا پڑھ چکے ہیں، تو اس طرح سے امام علی علیہ السلام نے پھر وہ اعمال ذکر کیے کہ اگر میں یہ ساری کی ساری چیزیں کوشش کروں کہ یہ لوٹا دوں تو کیا تم سمجھتے ہو کہ مجھے لوٹانے دیا جائے گا اور کوئی اعتراض نہیں کرے گا؟ اب وہ پوری حدیث ہی ان اعمال کے اوپر ہے کہ جن کو امام علی علیہ السلام لوٹانا چاہتے ہیں، یعنی جناب فاطمہ کے ورثہ، کیونکہ ہبہ تھا، تمام مکتب تشیع کا اجماع ہے کہ فدق میراث نہیں تھا، فدق ہبہ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدہ علیہ السلام کی ملکیت قرار دے دیا تھا، ملکیت تھا تو امام علی علیہ السلام خود رکھ ہی نہیں سکتے، وہ تو ان کے ورثہ میں تقسیم ہوگا۔ اور اگر میراث، کیونکہ جناب سیدہ علیہ السلام کے دو مطالبات تھے، شیعہ سنی دونوں کتب میں آیا، ایک مطالبہ ان کا یہ تھا کہ فدق تو میری ملکیت ہے، تم لوگ حق ہی نہیں رکھتے، اور یہ فقہی قاعدہ شیعہ سنی دونوں میں ہے کہ مال مثلا آپ کی جیب سے 100 روپیہ نکل آئے، میں اسے لے کے کہوں کہ ثابت کرو یہ تمہارا ہے، اب کوئی ثابت کر پائے گا؟
آج کے دور میں تو آپ 1000 روپے کسی سے لے لیں، جیب سے ڈالر نکال لیں اور پھر ہنگامہ کھڑا ہو جائے، تو پھر آپ کہیں گے ٹھیک ہے میں یہ دے دوں، تم ذرا ثابت کرو یہ ڈالر تمہارے ہیں۔ تو وہ یہاں پہ فقہی قاعدہ ہے شیعہ سنی دونوں میں کہ جس کے ہاتھ میں شے ہوتی ہے وہ مالک ہوتا ہے۔ تو ادھر سوال ابھارتے ہیں کہ فدق کس کے ہاتھ میں تھا؟ آیا جناب سیدہ کے ہاتھ میں تھا یا حکومتی اداروں کے ہاتھ میں تھا؟ جناب سیدہ کے ہاتھ میں تھا، تو بس انہی کی ملکیت ہوا یہ۔ لہٰذا جناب سیدہ کی نے فدق میں ملکیت کا دعویٰ کیا، اور اس دور میں خلفاء نے دوسرا کام یہ کیا، جناب سیدہ کے رسول اللہ کی جتنی چیزیں تھیں اہم وہ سب قبضے میں لے لیں، یہاں تک کہ وہ گھر میں داخل ہو گئے جناب سیدہ کے، اور رسول اللہ کی سب چیزیں اٹھا کے وہ لے آئے۔ البتہ صحیح ستہ کے مطابق ازواج کے پاس بعض چیزیں موجود تھی، رسول اللہ کی چادر تھی، قمیض تھی اور اس طرح کی چیزیں تھیں، وہ انہوں نے ان سے نہیں لی، لیکن جناب سیدہ سے سب چیزیں لیں، اور اس کے بارے میں جناب سیدہ نے کہا تھا یہ میری میراث ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض مدینے کے اندر باغات تھے، ان کے گھوڑے تھے، ان کی تلوار تھی، ان کی دیگر چیزیں تھیں، کہ ہمارے پاس صحیح سند روایات اس بارے میں وارد ہوئی ہیں کہ رسول اللہ کی میراث میں کیا کیا چیزیں تھیں۔ تو وہاں پہ خلفاء نے وہ میراث ساری کی ساری لے لی، لہذا جناب سیدہ نے میراث میں میراث کا مطالبہ کیا اور فدق کے حوالے سے ہبہ کا مطالبہ کیا۔ لیکن یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میں یہ چیزیں لوٹا دوں تو کیا یہ کوفہ والے میرے ساتھ رہیں گے؟ اور اس حوالے سے ایک صحیح سند روایت ہی ہمارے لیے کافی ہے کہ جو تہذیب الاحکام میں وارد ہوئی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا امام حسن مجتبی علیہ السلام کو کہ رمضان المبارک کے ایام تھے، تو رمضان المبارک کے ایام میں دیکھا کہ لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیا لوگ کر رہے ہیں، تو انہیں پیغام دیا گیا کہ یہ تراویح پڑھ رہے ہیں۔ تو امام حسن مجتبی علیہ السلام کو بھیجا، ان سے کہو کہ جماعت کے ساتھ یہ نہ پڑھیں، پراگندہ ہو کے الگ الگ پڑھیں، کیونکہ کوئی ایسی نماز رسول اللہ کے دور میں نہیں تھی۔ تو امام حسن مجتبی علیہ السلام نے جا کے یہ پیغام سنایا تو وہاں پہ روایت میں وارد ہوا ہے کہ وا عمرہ کے نعرے بلند ہو گئے، یعنی انہوں نے صدائے احتجاج بلند کر دی، اور جب یہ صدائے احتجاج امیر المومنین علیہ السلام کو پتہ لگی تو انہوں نے پھر لوگوں کو پاس بھیجا۔ یہ حوالہ بھی آپ نوٹ کر لیں، تہذیب الاحکام جلد نمبر 3 صفحہ 30، تہذیب الاحکام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 30، اور یہ باب ہے فضل الشہر رمضان، ماہ مبارک رمضان کا۔ اس میں امام صادق علیہ السلام نے یہ بات نقل کی ہے کہ عمار کہتے ہیں، راوی ہیں کہ عمار صاباتی امام صادق علیہ السلام کے صحابی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے رمضان میں پڑھی جانے والی صلاۃ تراویح کے بارے میں پوچھا، یہ مسجدوں میں بڑی بھر بھر کے تراویحیں پڑھی جاتی ہیں، تو امام نے فرمایا لما قدم امیر المومنین الکوفہ، کیونکہ پہلے کوفہ خلافت سے پہلے نہیں تشریف لاتے تھے، امیر المومنین علیہ السلام نے جب خلیفہ بنے اور حکومت سنبھالی تو کوفہ تشریف لائے۔ جب کوفہ تشریف لائے تو وہاں پہ جب نماز پڑھتے ہوئے دیکھی امر الحسن بن علی، تو امام حسن مجتبی علیہ السلام کو حکم دیا ان ینادی فی الناس، جاؤ لوگوں میں اعلان کر دو لا صلاۃ فی شہر رمضان فی المساجد جماعتاً، جماعت کی صورت میں ماہ مبارک رمضان میں مساجد میں کوئی نماز نہیں ہے، ایسی کوئی نماز نہ پڑھو۔ فناد فی الناس، تو لوگوں میں سے ایک نے کہا الحسن بن علی بما امرہ بہ امیر المومنین، کہ حسن وہ حکم دے رہے ہیں جو علی بن ابی طالب نے جاری کیا ہے، کیونکہ لوگ پہلے یہ یعنی جھگڑا شروع ہو گیا کہ یہ آپ کی اپنی طرف سے ہے یا امام علی کا حکم ہے، تو تب پھر شواہد اور پورا انہوں نے حکومتی طور پہ دستور بیان کیا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے یہ حکم جاری کیا۔ فلما سمع الناس مقالۃ حسن بن علی، اور جب لوگوں نے یہ بات سنی کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام امام علی علیہ السلام کا پیغام پہنچاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ لا صلاۃ، کوئی نماز نہیں ہے جو مساجد میں جماعت کے ساتھ ماہ مبارک رمضان میں پڑھی جائے، صاحو، تو چیخنے لگے وا عمرا وا عمرا، ہائے عمر ہائے عمر۔ فلما رجع الحسن الی امیر المومنین،
جب امام حسن واپس لوٹے امیر المومنین کے پاس سے، قال لہ ما ھذا الصوت، کیونکہ آوازیں بلند ہوتی جا رہی تھی، شور شرابہ زیادہ مچ گیا، تو امام علی علیہ السلام نے پوچھا یہ کیسی آوازیں، یہ کیسا شور ہے؟ تو فقال، تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا امیر المؤمنین، اے امیر المومنین، الناس یصیحون، یہ لوگوں کی چیخیں ہیں، احتجاج اور مظاہرے کر رہے ہیں، وعمرا وعمرا، اور مظاہرے کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہائے عمر ہائے عمر۔ فقال امیر المومنین قل لہم صلو، کہ جاؤ کہو کہ جس طرح پڑھنی ہے تم اپنی نمازیں پڑھو۔ یہ آپ نے دیکھا کہ یہ حدیث کاملاً صحیح سند ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جو تہذیب الاحکام کی روایت ہے کہ جلد نمبر 3 باب فضل و شہر رمضان، اس باب کی 30 نمبر حدیث ہے، اور کتاب کے مطابق 227 نمبر حدیث ہے۔ اب آپ خود اس سے اندازہ لگائیں، ایک تراویح کے ختم ہونے میں کوفہ کا علاقہ وہ بھر گیا امام علی علیہ السلام کے خلاف۔ یہ وہ افراد ہیں امام علی علیہ السلام کی جنہیں شیعہ کہا جاتا ہے، اس لیے یہ کئی دفعہ دروس میں بات ذکر کی کہ کوفہ کے جو شیعہ امیر المومنین علیہ السلام کے دور کے تھے وہ اکثر آج کے اہل سنت ہیں۔ امام علی علیہ السلام کے دور کے جو کوفہ میں اور مسجد جن سے بھری ہوتی تھی اور جو نمازیں پڑھا کرتے تھے، جنہیں شیعہ نے امام علی کہا جاتا ہے تاریخ کے دامن میں، وہ اکثر اہل سنت کے اوپر منطبق ہوتا ہے۔ جو امام علی علیہ السلام کی امامت کے حقیقی قائل اور انہی کے نظریات کے معتقد تھے، انہیں خواص شیعہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جب خواص شیعہ کہا جائے تو یہ طبقہ جدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ائمہ اطہار علیہ السلام نے کلمہ شیعہ کو اس کے حقیقی معنی بعد میں پہنائے، کیونکہ رجال اہل سنت میں ایک الگ معنی رکھتا ہے، تاریخ اسلام میں ایک الگ معنی شیعہ کا لفظ موجود ہے، عقائد میں ایک الگ معنی موجود ہے۔ تو ائمہ اطہار علیہ السلام نے کلمہ شیعہ کو پھر آ کے بیان کیا۔ یہ بات ہمارے سامنے آشکار ہوتی ہے کہ حقیقت میں خلیفہ اول و دوم کے دور میں جو مسائل کھڑے ہوئے وہ اختلاف کا حقیقی سبب بنے، اور یہ اختلافی روش جو ہے یہ بڑھتی ہی چلی گئی، یہاں تک کہ خلیفہ سوم کے دور میں اس نے بڑے پیمانے پہ جگہ لے لی، اور جب امام علی علیہ السلام کی خلافت آئی تو اس وقت جنگوں کی صورتوں میں بھرپور طریقے سے ایک ٹکراؤ سامنے آیا۔ بقیہ انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے کہ جناب مالک اشتر کا کردار خلیفہ سوم کے دور میں اور امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں جنگوں کے اندر۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔